نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج بات ہوگی کہ منہج دیوبندی، منہج بریلوی، منہج اہل حدیث میں کون سا منہج سب سے بہتر ہے، کون سا منہج سب سے بیسٹ ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں منہج اہل حدیث سے۔ منہج اہل حدیث یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر اعتماد صحیح کے دعوے دار ہیں، یعنی وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن قرآن و احادیث سے جو مسائل نکلے ہوئے ہیں جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اس فقہ کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تصوف کا بھی انکار کرتے ہیں، اور فقہ اور تصوف کے تعلق سے ان کے اندر بڑی شدت اور جمود پائی جاتی ہے۔ دوسرا جو منہج ہے وہ منہج بریلوی ہے۔ منہج بریلوی یہ ہے کہ یہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، لیکن ان بریلوی لوگوں میں جو ہے بعض عقائد میں جو ہے زیادتی پائی جاتی ہے اور بعض اعمال میں جو ہے زیادتی پائی جاتی ہے، یعنی یہ افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ جو حدود اسلام ہیں یا جو حدود دین ہے اس سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں اور کہیں جو ہے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، احادیث نبوی کو بھی مانتے ہیں، فقہ کو بھی مانتے ہیں، تصوف کو بھی مانتے ہیں، لیکن اعتقادیات کے اندر اور اسی طریقے سے اعمال وغیرہ کے اندر ان میں کچھ زیادتیاں ہیں۔ تیسرا جو منہج ہے منہج دیوبندی۔ منہج دیوبندی یہ اہل سنہ والجماعت کا منہج ہے، اور یہ اپنے تمام منہجوں میں سب سے بہتر منہج ہے، اپنے توازن کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے جو ہے شمولیت کے اعتبار سے، کہ یہ قرآن و احادیث پہ بھی جو ہے اعتماد رکھتے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ بھی ان کے یہاں اعتماد پر ہے، تصوف کو بھی یہ مانتے ہیں، اور ان کے اندر وہ شدت و جمود بھی نہیں پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے عقائد میں اعمال میں افراط و تفریط کے شکار بھی نہیں ہیں، اور ان کے تمام مناہج اہل سنہ والجماعہ کے مناہج ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کے منہج پہ ان کا عمل ہے، یعنی قرآن پہ بھی ان کا عمل ہوتا ہے، احادیث مبارکہ پہ بھی عمل ہوتا ہے، فقہ کو بھی یہ مانتے ہیں، تصوف کو بھی یہ مانتے ہیں، اور حدود شرعیہ کے اندر رہتے ہیں۔ آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تین مذہبوں میں سے سب سے بہتر اور سب سے بیسٹ منہج کس کا ہے۔ السلام علیکم۔